السلام علیکم ایٹ کلاس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم اپنے اردو بی کے لیکچر میں مضمون نویسی کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم اپنا آج کا لیکچر سٹارٹ کریں، میں آپ کو مضمون کی تعریف بتا دوں کہ مضمون کیا ہوتا ہے. جس عبارت میں کسی شخص، چیز یا جگہ کے بارے میں معلومات دی جاتی ہے یا اپنے خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے، اس عبارت کو مضمون کہتے ہیں. ہر مضمون کا کوئی عنوان یا نام ہوتا ہے اور تمام باتیں اسی سے متعلق لکھی ہوتی ہیں. آگے مضمون کو لکھنے کا طریقہ کار ہے. سب سے پہلے جس موضوع پر مضمون لکھنا ہو اس کے بارے میں اپنے خیالات جمع کریں اور جیسے جیسے خیالات آتے جائیں انہیں ایک کاغذ پر نقاط یعنی کہ پوائنٹس کی شکل میں لکھ لیں. اب ان نقاط کو ترتیب سے لکھ لیں اور قریب قریب کے نقاط کو قوسین لگائیں، جیسے کہ یہاں پر قوسین کا سائن دیا ہوا ہے. اب ہر حصہ قوسین کو پیراگراف کی شکل میں لکھتے جائیں. زبان کی درستی نہایت اہم ہے. نہ صرف املا کی غلطیوں کا خیال رکھیں بلکہ زبان بھی عام فہم اور بامحاورہ استعمال کریں. لکھنے کے بعد ایک بار غور سے پڑھیں اور اگر کوئی غلطی نظر آئے تو اسے درست کر لیں. اس مقصد کے لیے سطور کے درمیان فاصلہ رکھیں اور حاشیہ بھی چھوڑیں. کوئی شعر یا مقولہ ہو تو اسے شروع کریں اور آخری پیراگراف میں مضمون کا خلاصہ لکھیں. جماعت سوم کے طلباء و طالبات کے لیے عموماً 12 سے 15 سطور کا مضمون لکھنا آنا چاہیے. آگے کچھ باتیں مختلف عنوانات سے دی جا رہی ہیں، انہیں دی ہوئی ہدایت کے مطابق عبارت میں لکھیے. لیکن کیونکہ آپ 8 کلاس سے کام کر رہے ہیں تو آپ کا آج کا ٹاپک ہے عیدین، اور اس مضمون کو لکھنے کے لیے یہاں پر ایک خاکہ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس خاکہ میں کچھ ہنٹ دیے گئے ہیں، آپ نے ان ہنٹس کو استعمال کرتے ہوئے اپنا مضمون لکھنا ہے. جیسے کہ مسلمان ہر سال 2 عیدیں مناتے ہیں: عید الفطر چھوٹی عید، صدقہ فطر، رمضان کا چاند، سویاں پکاتے، بڑی عید، عید قرباں، عید الاضحیٰ، چاشت کے وقت، بقرہ عید کا معنی، بکر کا معنی، سنت ابراہیم، حضرت اسماعیل وغیرہ وغیرہ. آپ نے ان تمام ہنٹس کو استعمال کرتے ہوئے اپنا مضمون تیار کرنا ہے. اور کیونکہ آپ کی کلاس بڑی ہے تو کم سے کم آپ کا مضمون 2.5 پیج کا لازمی ہونا چاہیے. Your work should be neat and clean and it should be neat clean writing. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کا ورک پراپرلی چیک کیا جائے گا. اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیں. ماسک کا باقاعدگی سے استعمال کریں. سوشل ڈسٹینس کو مینٹین رکھیں. والسلام، اللہ نے کے بعد.